اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے چھٹے لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھ کر سنایا ہے، جسے آپ نے اسکرین پہ لکھا ہوا بھی دیکھا ہے۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر قرآن لکھنے والے انتہائی معزز اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو انسان قرآن پڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے اور وہ پڑھنا اس کے لیے مشقت کا باعث ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، اور حدیث کا نمبر جو ہے وہ 1862 ہے۔ اس حدیث میں قرآن کے ماہر اور اس کو اٹک اٹک کر پڑھنے والے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، یعنی 2 طرح کے لوگوں کو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو تو جو معزز اور محترم حامل وحی فرشتے ہیں ان کی رفاقت اور معیت کی سعادت حاصل ہوگی، جبکہ دوسرے جو قرآن کو صلاحیت و مہارت کی کمی کی وجہ سے تکلف کے ساتھ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، پڑھنے میں زحمت و مشقت برداشت کرتے ہیں، ان کو بھی دل برداشتہ یا شکستہ دل ہونے کی ضرورت نہیں، ان کو تلاوت کے اجر و ثواب کے ساتھ زحمت و مشقت اٹھانے کا الگ ثواب ملتا ہے، یعنی ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس حدیث کے آخر میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے اجرانی، جس کا ترجمہ آپ نے دیکھا ہے یا سنا ہے، وہ ہے 2 اجر، جسے میں نے دوہرا اجر کے طور پر ذکر کیا ہے۔ تو یہ اجرانی لفظ جو ہے، جس کا ترجمہ 2 اجر کیا گیا ہے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ یعنی آج ہم عربی زبان میں اسم کو عدد کے اعتبار سے پڑھیں گے کہ عربی زبان میں پایا جانے والا اسم عدد کے اعتبار سے کس کس قسم کا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ اردو میں اور انگریزی میں تو اسم جو ہے وہ عدد کے اعتبار سے واحد ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے۔ عربی زبان میں عدد کے اعتبار سے اسم 2 طرح کا نہیں ہوتا، وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ وہ واحد ہوتا ہے، مثنیٰ ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں ایک اسم کے لیے جو آپ لفظ استعمال کریں گے اسے واحد کہیں گے، 2 اسماء کے لیے جو اسم استعمال کیا جائے گا اسے مثنیٰ کہا جائے گا، اور 2 سے زائد کے لیے جو اسم استعمال ہوگا اسے جمع کہیں گے۔ اسکرین پہ آپ لکھا ذرا دیکھ رہے ہیں کہ واحد 1 کے لیے، مثنیٰ 2 کے لیے اور جمع 3 یا زائد کے لیے استعمال ہوگا۔ یہاں پر اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ یہ واحد، مثنیٰ اور جمع لفظ جو ہیں یہ عربی زبان کے ہی الفاظ ہیں، لیکن عربی میں اس لفظ کی صحیح پروننسیشن جو ہے وہ جمع ہے، لیکن چونکہ یہ ہماری زبان پر اتنی آسانی سے نہیں چڑھے گا تو اس لیے ہم اردو زبان والا لفظ جمع کا ہی اس لفظ کے لیے استعمال کر لیں گے۔ نئی چیز جو آپ کے سامنے آئی ہے عدد کے اعتبار سے وہ مثنیٰ ہے۔ مثنیٰ اسم 2 کے لیے استعمال ہوگا۔ عربی کی بعض کتابوں میں مثنیٰ کی بجائے تثنیہ کا لفظ جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ فرق نوٹ کر لیجئے کہ تثنیہ اصل میں مثنیٰ بنانے کے عمل کو کہا جاتا ہے۔ یعنی اسم جب 1 کے لیے بولا جائے تو وہ واحد کہلائے گا، 2 کے لیے بولا جائے تو اسے مثنیٰ کہیں گے، اور 3 یا زائد کے لیے بولا جائے تو اسے جمع کہیں گے۔ تو پہلا فرق آپ کے سامنے آ گیا اردو اور انگریزی زبان کے حوالے سے کہ
اردو اور انگریزی زبان میں عدد کے اعتبار سے اسم جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں عدد کے اعتبار سے اسم 3 طرح کا ہوگا۔ اب چونکہ واحد اور جمع سے ہم اردو اور انگریزی زبان میں کسی نہ کسی طور پہ واقف ہیں، نئی چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہے مثنیٰ۔ تو پہلا ہم کام کریں گے جی، واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے کہ عربی زبان میں اگر ہمارے پاس جو واحد اسم ہے اس سے مثنیٰ کس طرح بنے گا۔ تو نوٹ کر لیں، عربی زبان میں واحد اسم سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، چاہے صفت ہو چاہے صفت نہ ہو، واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ یا فارمولہ ایک ہی ہوگا۔ بہت آسان فارمولہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد سمجھ میں آ جائے گا۔ ایگزامپلز کے ذریعے ہم اس کو سمجھیں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 3 اسماء جو ہیں وہ رکھے ہیں۔ ایک ولد ہے جو کہ مذکر ہے، ایک بنت ہے جو کہ مؤنث ہے، اور ولد اور بنت صفات نہیں ہیں، اور تیسرا اسم میں نے ایک صفت رکھا ہے جو کہ صالح ہے۔ تو ان تینوں سے میں آپ کو مثنیٰ بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ تو فارمولہ بہت آسان ہے جی، آپ نے واحد اسم کو کاپی کرنا ہے، کاپی کرنے کے بعد آپ نے اس واحد اسم کو 2 جگہ پر پیسٹ کر دینا ہے، جیسے کہ آپ کالم نمبر 1 میں دیکھ رہے ہیں ولد پیسٹ ہوا ہے، اور اسی طرح کالم نمبر 2 میں بھی ولد پیسٹ ہوا ہے۔ اب پیسٹ کرنے کے بعد پہلی جگہ جہاں آپ نے پیسٹ کیا ہے وہاں پر ولد کے آخری حرف دال پر زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے۔ پھر سن لیجئے، واحد اسم کے آخری حرف پر زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے، جس سے ولد کا مثنیٰ تیار ہو جائے گا ولدانی، اور یہ ہم نے ایک جگہ پر مثنیٰ بنایا ہے۔ اب دوسری جگہ جہاں ہم نے اسے پیسٹ کیا ہے وہاں پر ہم ولد اسم کے آخری حرف پر یعنی دال پر زبر لگا کر یا اور زیر والی نون کا اضافہ کر دیں گے، جس سے ہمارا دوسرا مثنیٰ تیار ہو جائے گا ولدینی۔ تو گویا ہم ایک واحد کے 2 مثنیٰ بنا رہے ہیں۔ تو ولد کے 2 مثنیٰ بن گئے، ایک ہے ولدانی اور دوسرا ولدینی۔ ولد کے معنی ہیں ایک لڑکا اور ولدانی کے معنی ہیں 2 لڑکے، جبکہ ولدینی کے معنی بھی 2 لڑکے ہی ہیں۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ جب معنی 2 لڑکے ہی ہیں 2 الفاظ کے، تو پھر 2 الفاظ یا 2 مثنیٰ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے جا کے سیکھیں گے کہ عربی جملے میں ہمیں کہیں پر ولدانی استعمال کرنا ہوگا اور کہیں پر ولدینی استعمال کرنا ہوگا۔ کہاں پر ولدانی استعمال کرنا ہوگا اور کہاں پر ولدینی، یہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے جا کے سیکھیں گے۔ اس وقت آپ صرف واحد سے مثنیٰ بنانے کا فارمولہ جو ہے وہ پکا کر لیں۔ دوسرا لفظ ہے بنت، جو کہ مؤنث ہے، اور بنت واحد اسم ہے جس کے معنی ایک لڑکی کے ہیں۔ اب ہم بنت واحد اسم سے مثنیٰ بنانا چاہتے ہیں، یعنی 2 لڑکیوں کے لیے عربی زبان میں جو لفظ بنے گا وہ مثنیٰ ہوگا۔ تو بنت لفظ کو ہم کاپی کرتے ہیں، اور کاپی کرنے کے بعد 2 جگہ پیسٹ کرتے ہیں۔ پہلی جگہ جہاں پیسٹ کیا ہے وہاں پر بنت کے آخری حرف تا پر زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور دوسری جگہ بنت کے آخری حرف تا پر زبر لگا کر یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو پہلی جگہ مثنیٰ بن جائے گا بنتانی، اور دوسری جگہ مثنیٰ بن جائے گا بنتینی۔ تو بنت کے معنی ہیں ایک لڑکی، اور بنتانی اور بنتینی کے معنی ہیں 2 لڑکیاں۔ تو میں نے آپ کو مذکر اور مؤنث اسماء سے مثنیٰ بنا کر دکھا دیا۔ اب یہ جو مذکر اور مؤنث اسماء تھے یہ صفات نہیں تھے، اب ہم صفت کی طرف چلتے ہیں اور صفت سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں، جو کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اسم چاہے صفت ہو یا نہ ہو، واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ صالح ایک اسم ہے اور صفت ہے۔ صالح سے مثنیٰ بنانے کے لیے میں صالح کو کاپی کر کے 2 جگہ پیسٹ کر رہا ہوں۔ پہلی جگہ میں صالح کے آخری حرف ہا پر زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر رہا ہوں، اور دوسری جگہ میں صالح کے آخری حرف ہا پر زبر لگا کر یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر رہا ہوں۔ پہلی جگہ جو میرا مثنیٰ بن رہا ہے وہ ہے صالحانی، اور دوسری جگہ میرا مثنیٰ بن رہا ہے صالحینی۔ تو مجھے کبھی عربی زبان میں صالح
صفت استعمال کرنی ہو اور وہ دو کے لیے استعمال کرنی ہو اور مذکر کے لیے کرنی ہو تو مجھے صالحانی اور صالحینی دو الفاظ ملیں گے، اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتایا جائے گا کہ کہاں پر صالحانی استعمال کیا جائے گا اور کہاں پر صالحینی استعمال کیا جائے گا۔ اب چلتے ہیں ہم ان اسماء کی طرف جن اسماء کے آخر میں گولتا ہے، جیسے رجل کی مونس ہے امرأہ۔ اب امرأہ اسم کے آخر میں گولتا ہے، اور گولتا والے اسماء کا مثنیٰ ہم بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ طریقہ وہی ہے، بس صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ گولتا کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو امرأہ کو میں نے کاپی کیا، دو جگہ پیسٹ کر لیا۔ پہلی جگہ پیسٹ کرنے کے بعد گولتا پہ میں نے زبر لگائی، الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا۔ دوسری جگہ پر میں نے گولتا پہ زبر لگائی اور یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا۔ اب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو گولتا ہے یہ کسی بھی اسم کے آخر میں ہی آتی ہے، درمیان میں کبھی نہیں آتی۔ تو اب جب گولتا پہ زبر لگا کر الف اور نون زیر نی یا اور نون زیر نی کا اضافہ کیا گیا تو گولتا اب آخر میں نہ رہی بلکہ درمیان میں آ گئی۔ تو اب درمیان میں آ گئی تو وہ گول بھی نہیں رہی بلکہ لمبی تا کی شکل میں آ گئی۔ تو آپ اس کو لمبی تا کی شکل میں لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو امرأہ کا مثنیٰ بن گیا جی امرأتانی اور امرأتینی۔ اور دوسری بات آپ کے سامنے یہ آئی ہوگی کہ گول تا پہ جب میں نے وقف کیا تھا تو تا کی آواز نہیں نکالی تھی بلکہ تا کی آواز کو ہاں میں تبدیل کیا تھا، لیکن اب جب میں گول تا کو آگے ملا کر لکھ رہا ہوں تو پہلی بات یہ کہ گول تا بھی نہیں رہی اور اب آواز بھی لمبی تا کی ہی دے رہی ہے۔ تو امرأہ سے امرأتانی اور امرأتینی، صالحہ سے صالحتانی صالحتینی، عابدہ سے عابدتانی عابدتینی، مسلمہ سے مسلمتانی مسلمتینی، مؤمنہ سے مؤمنتانی مؤمنتینی، طالبہ سے طالبتانی طالبتینی، جنہ سے جنتانی جنتینی، آیہ سے آیتانی آیتینی۔ تو الحمدللہ جی گولتا والے واحد اسماء ان سے بھی ہم نے مثنیٰ بنا کر دیکھ لیا۔ فارمولہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی ہے، چاہے اسم کے آخر میں گولتا ہو یا نہ ہو، وہ اسم مذکر ہو یا مؤنث ہو، وہ اسم صفت ہو یا نہ ہو، فارمولہ واحد اسم سے مثنیٰ بنانے کا الحمدللہ ایک ہی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان اسماء کی طرف جن کے آخر میں الف ممدودہ آتا ہے، ان اسماء سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے جنس کا ٹاپک پڑھا تھا تو اس میں مؤنث کی جو دو مزید علامات ہم نے دیکھی تھیں، ان میں ایک علامت تھی الف ممدودہ اور دوسری تھی الف مکسورہ، اور میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ ہر الف ممدودہ اور ہر الف مکسورہ مؤنث کی علامت نہیں ہوتا۔ الف ممدودہ اور الف مکسورہ جو ہیں یہ مذکر اسماء کے آخر میں بھی آتے ہیں، اور الف ممدودہ اور الف مکسورہ مؤنث کے لیے جو ہیں وہ بہت کم ہے، لیکن بہرحال میں آپ کو الف ممدودہ والے اسماء جو واحد ہیں ان سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہوں۔ تو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے الف ممدودہ کو ذہن میں تازہ کر لیں کہ الف ممدودہ وہ زائد الف ہوتا ہے جس کے بعد حمزہ ہو، اور وہ حمزہ جو ہے وہ اگر زائد ہو تو وہ مؤنث کی علامت ہوتا ہے، لیکن اگر حمزہ اصلی ہو یعنی اس کے حروف مادہ میں سے ہو یا وہ حمزہ واو یا یا سے تبدیل ہوا ہو تو پھر وہ تانیث کی علامت نہیں ہوتا۔ تو تین اسماء میں نے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک ہے رفع، اس کے معنی رفو گر کے ہیں اور یہ مذکر اسم ہے، آپ کو الف ممدودہ نظر آ رہا ہے، الف زائد ہے، اس کے بعد حمزہ بھی ہے، لیکن یہ حمزہ جو ہے یہ تانیث کے لیے نہیں ہے، تو یہ رفع کا لفظ جو ہے یہ مذکر ہے۔ دوسری اگزامپل میں نے ہمراہ کی آپ کے لیے رکھی ہے، اور یہ حمزہ جو ہے یہ تانیث کی علامت کے لیے استعمال ہوا ہے، لہٰذا ہمراہ لفظ جو ہے یہ مؤنث اسم ہے۔ تیسرا لفظ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کساء، جس کے معنی چادر کے ہوتے ہیں۔ اب ان تینوں واحد اسماء سے میں مثنیٰ بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس میں کچھ رولز ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر الف ممدودہ والے اسم کا حمزہ اصلی ہو یعنی حروف
مادہ میں سے ہو تو مثنیٰ بناتے ہوئے اس حمزہ کو برقرار رکھا جائے گا۔ جیسے یہ جو رفع اسم ہے اس کا حمزہ جو ہے وہ اصلی ہے، لہٰذا رفع سے مثنیٰ بناتے ہوئے حمزہ کو ہم برقرار رکھیں گے۔ فارمولہ وہی ہے کہ رفع اسم کو ہم نے کاپی کرنا ہے، 2 جگہ پیسٹ کرنا ہے، آخری حرف حمزہ کو ہم نے برقرار رکھنا ہے، یعنی اس کو تبدیل نہیں کرنا، اس کو ایک جگہ زبر دے کے الف اور نون زیر نی کا اضافہ کرنا ہے، دوسری جگہ زبر دے کے یا اور نون زیر نی کا اضافہ کرنا ہے، تو رفع سے رفعانی اور رفعینی 2 مثنیٰ ہمارے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلا قاعدہ تھا کہ اگر حمزہ اصلی ہو تو مثنیٰ بناتے ہوئے وہ برقرار رہتا ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ اگر حمزہ تانیث کے لیے ہو تو وہ حمزہ واو میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے ہمراہ کی ایگزامپل میں نے آپ کے لیے رکھی ہے، اس میں حمزہ جو ہے یہ تانیث کے لیے ہے، لہٰذا اس کو ہم واو میں تبدیل کر کے مثنیٰ بنائیں گے۔ تو ہمراہ کو میں 2 جگہ کاپی کروں گا، دونوں جگہ حمزہ کو میں واو سے تبدیل کر دوں گا، اور پہلی جگہ واو پہ زبر دے کے الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دوں گا، جبکہ دوسری جگہ واو پہ زبر دے کے یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دوں گا، جس سے ہمراہ کا مثنیٰ جو ہے وہ ہمراوانی اور ہمراوینی بن جائے گا۔ اور تیسری صورت ہے کہ الف ممدودہ کا جو حمزہ ہے وہ نہ تو اصلی ہو اور نہ ہی تانیث کے لیے ہو، تو ایسی صورت میں مثنیٰ بناتے ہوئے آپ اس حمزہ کو برقرار بھی رکھ سکتے ہیں اور اس حمزہ کو واو میں تبدیل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو کسا لفظ ہے اس کے حروف مادہ جو ہیں یا حروف اصلی جو ہیں وہ کاف، سین اور واو ہیں۔ تو کسا لفظ کا جب ہم مثنیٰ بنائیں گے تو ہم حمزہ کو برقرار بھی رکھ سکتے ہیں اور حمزہ کو واو سے تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ اگر برقرار رکھیں گے تو مثنیٰ بنے گا کساآنی اور کساعینی، اور اگر واو سے تبدیل کریں گے تو مثنیٰ بنے گا کساوانی اور کساوینی۔ میں نے آپ کو الف ممدودہ والے واحد اسماء سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ اب ہم چلتے ہیں الف مکسورہ والے اسماء سے مثنیٰ بنانے کے طریقے کی طرف۔ سب سے پہلے ذہن میں تازہ کر لیں کہ الف مکسورہ کہتے کسے ہیں۔ الف مکسورہ کسی بھی اسم کے آخر میں آنے والا الف ہوتا ہے جس کے بعد حمزہ نہ ہو۔ جس طرح ہر الف ممدودہ مؤنث کی علامت نہیں ہوتا، اسی طرح ہر الف مکسورہ بھی مؤنث کی علامت نہیں ہوتا، مذکر اسماء کے آخر میں بھی آ جاتا ہے۔ الف مکسورہ والے اسماء کی چند ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں کبرا ہے جو کہ اکبر کی مؤنث ہے، اور یہ الف مکسورہ جو ہے یہ تانیث کی علامت ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے مصطفیٰ، اس میں بھی آپ الف مکسورہ دیکھ رہے ہیں اسم کے آخر میں، اور مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا کے ہیں۔ اور پھر ایک لفظ آپ اور دیکھ رہے ہیں لاٹھی کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے عصا، اور نوجوان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں فتح۔ یہ دونوں لفظ جو ہیں عصا اور فتح یہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ الف مکسورہ والے اسماء سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے۔ آپ نے یہ ٹینشن لیے بغیر کہ الف مکسورہ مؤنث کی علامت ہے یا نہیں ہے، آپ نے صرف یہ چیک کرنا ہے کہ الف مکسورہ جو ہے وہ اسم میں تیسری جگہ پر ہے یا تیسری جگہ کے بعد ہے، اور یہاں پر جگہ سے مراد حرف ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ جیسے کبرا میں اگر آپ دیکھیں تو کاف، با، را آپ کو نظر آ رہے ہیں 3 حروف، اور اس کے بعد الف مکسورہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو کبرا لفظ میں الف مکسورہ جو ہے یہ چوتھی جگہ پر ہے، تیسری جگہ پر نہیں ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ میں بھی الف مکسورہ جو ہے وہ تیسری جگہ پر نہیں ہے بلکہ 5ویں جگہ پر ہے، جبکہ عصا اور فتح میں الف مکسورہ جو ہے وہ تیسری جگہ پر ہے۔ تو اگر الف مکسورہ اسم میں تیسری جگہ کے بعد ہو یعنی تیسرے حرف کے بعد ہو تو الف مکسورہ کو آپ نے یا میں تبدیل کر دینا ہے۔ جیسے کبرا لفظ جو ہے اس سے ہم جب مثنیٰ بنائیں گے تو یہ بن جائے گا جی کبرا یعنی اور کبرا یعنی۔ مصطفیٰ سے جب ہم مثنیٰ بنائیں گے تو یہ بن جائے گا مصطفیٰ یعنی اور مصطفیٰ یعنی۔ تو یہ تو میں نے آپ کو رول بتا دیا کہ الف مکسورہ
اگر اس میں تیسری جگہ کے بعد واقع ہو تو آپ نے اس الف مکسورہ کو یا میں تبدیل کر دینا ہے۔ اب اگر الف مکسورہ لفظ میں تیسری جگہ پر واقع ہو، یعنی تیسرا حرف جو ہے وہ ہی الف مکسورہ ہو، تو پھر اس الف مکسورہ کو یا تو واو میں بدلا جائے گا یا پھر یا میں بدلا جائے گا، اور پھر الف اور نون زیر نی یا اور نون زیر نی کا اضافہ کیا جائے گا۔ اب واو میں اس وقت بدلا جائے گا الف مکسورہ کو جب اس اسم کے اصلی حروف جو ہیں یعنی حروف مادہ جو ہیں ان میں تیسرے نمبر پر واو ہوگا، اور اگر اسم کے اصلی حروف یعنی حروف مادہ میں تیسری جگہ پر یا ہوگا تو پھر آپ اس الف مکسورہ کو یا میں تبدیل کر دیں گے۔ جیسے عصا کا لفظ جو ہے اس کے حروف اصلی ہیں عین، صاد اور واو، جبکہ فتح لفظ جو ہے اس کے حروف اصلی ہیں فا، تا اور یا۔ تو جب ہم عصا سے مثنیٰ بنائیں گے تو پہلے ہم الف مکسورہ کو واو میں تبدیل کریں گے اور پھر الف اور نون زیر نی اور یا نون زیر نی لگائیں گے تو لفظ بن جائیں گے جی عصاوانی اور عصاوینی۔ اور فتح سے جب ہم مثنیٰ بنائیں گے تو الف مکسورہ کو یا میں تبدیل کریں گے اور پھر الف اور نون زیر نی اور یا اور نون زیر نی کا اضافہ کریں گے تو فتح سے جو مثنیٰ بنیں گے وہ ہوں گے فتح یعنی اور فتح یعنی۔ اب یہ فتح یعنی لفظ جو ہے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے سورہ یوسف میں، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَدَخَلَ فَتَیَانِ، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دو نوجوان داخل ہوئے۔ تو الحمدللہ جی آپ کو میں نے واحد اسماء سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ جو ہے وہ سکھا دیا ہے اور مختلف اسماء کی پریکٹس بھی کروا دی ہے۔ باقی ایک بات آپ اور سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے اسم الفاعل، اسم المفعول، صفت مشبہ، اسم المبالغہ اور اسم التفضیل بھی پڑھے تھے جو کہ صفات کی کیٹیگری میں آئے تھے، تو ان سے مثنیٰ کیسے بنے گا؟ تو ان سے مثنیٰ بالکل اسی طریقے سے بنے گا جس طریقے سے آپ نے عام اسماء میں مثنیٰ بنایا ہے۔ مثلا ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اسم الفاعل کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھوں۔ عابد اسم الفاعل ہے، عابد سے مثنیٰ بنے گا عابدانی، عابدینی۔ معبود اسم المفعول ہے تو معبود سے مثنیٰ بنے گا معبودانی، معبودینی۔ جمیل صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس سے مثنیٰ بنے گا جمیلانی، جمیلینی۔ الوان و عیوب میں احمر سے مثنیٰ بنے گا احمرانی، احمرینی۔ اب کم سے مثنیٰ بنے گا اب کمانی، اب کمینی۔ اسم تفضیل میں اکبر سے مثنیٰ بنے گا اکبرانی، اکبرینی۔ باقی اسم تفضیل کی جو مؤنث آتی ہے اس سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ ہم نے الف مکسورہ کے تحت دیکھ لیا۔ الوان و عیوب میں مذکر اسماء سے جو مؤنث آتی ہیں اس کا مثنیٰ بنانے کا طریقہ ہم نے الف ممدودہ والے اسماء کے تحت دیکھ لیا، اور باقی جو کیٹیگریز ہیں اسم الفاعل، اسم المفعول اور صفت مشبہ، ان میں جو مذکر سے مؤنث بنتے ہیں ان کا مثنیٰ بنانے کا طریقہ ہم نے گول تا والے اسماء سے مثنیٰ بنانے کے طریقے میں دیکھ لیا۔ تو الحمدللہ جی مثنیٰ والا ٹاپک ہمارا کلیئر ہو گیا۔ اب میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھ رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس حدیث میں مثنیٰ اسماء کو پہچاننے کے قابل ہوں گے۔ تو حدیث آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زبان پر دو کلمے ہلکے ہیں، لیکن جب ان کا وزن کیا جائے گا آخرت میں تو یہ بھاری ہوں گے، اور یہ دونوں کلمے الرحمن یعنی اللہ کے نزدیک بڑے پیارے ہیں، اور یہ دو کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ تو اس حدیث میں آپ کو کلمہ تانی لفظ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جو کہ آنی کی آواز کے ساتھ ہے، تو آنی کی آواز پہ آپ نے چونکنا ہے اور اس لفظ کو مثنیٰ پروو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آسان فارمولہ ہے بہت، آنی کی آواز کو ہٹا دیں، جو باقی بچتا ہے اگر وہ لفظ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے اور وہ واقعی لفظ بن رہا ہے تو وہ لفظ مثنیٰ ہی ہوگا۔ جیسے کلمہ تانی، اس میں سے ہم آنی کو ہٹائیں یعنی الف اور نون زیر نی ہٹا دیں اور تا پر لگی ہوئی زبر بھی ہٹا دیں تو لفظ بن جائے گا کلمہ۔
تو یہ کلمہ کا مثنیٰ ہے، تو یہاں پر ایک شکل جو ہے مثنیٰ کی وہ استعمال ہوئی ہے، جبکہ ہم نے دو شکلیں پڑھی ہیں ہر مثنیٰ کی۔ تو کلمہ کا جو مثنیٰ دوسرا بنتا ہے وہ ہے کلمہ تینی، لیکن حدیث میں یہاں پر کلمہ تانی استعمال ہوا ہے، لیکن ابھی آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پر کلمہ تانی کیوں استعمال ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی آگے جا کے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس حدیث میں یہاں پر کلمہ تانی ہی کیوں استعمال ہوا ہے، کلمہ تینی کیوں استعمال نہیں ہوا۔ اگلا لفظ ہے جی خفیفہ تانی۔ خفیفہ تانی میں سے بھی آپ الف اور نون زیر نی ہٹائیں اور پیچھے زبر کو بھی ہٹا دیں تو لفظ باقی بچے گا خفیفہ۔ تو خفیفہ لفظ جو ہے یہ خفیف کی مؤنث ہے اور خفیف کے معنی ہلکے کے ہوتے ہیں، تو خفیفہ تانی ایک مثنیٰ بنا خفیفہ کا اور خفیفہ تینی دوسرا مثنیٰ بنا۔ آگے آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو آپ کو علی اللسانی میں بھی آنی کی آواز سنائی دے رہی ہے، لیکن اگر آپ اس لفظ سے آنی کو نکال دیں، یعنی الف اور نون زیر نی نکالیں اور زبر بھی ہٹائیں تو آپ کو لفظ ملے گا اللس۔ تو اللس کوئی لفظ نہیں ہے، تو اگر آپ کو کہیں کنفیوژن ہو کہ آواز تو مجھے مثنیٰ والی ہی آ رہی ہے، وہ مثنیٰ ہے بھی یا نہیں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ آنی اور عینی کو کاٹ دیا کریں، نکال دیا کریں، اور جو باقی بچے وہ چیک کیا کریں کہ وہ اسم کی صورت میں عربی زبان میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ آگے چلتے ہیں، آگے لفظ ہے جی ثقیلتانی۔ اس لفظ میں سے ہم الف اور نون زیر نی نکالیں اور تا پہ لگی ہوئی زبر بھی ہٹائیں تو ہمارے پاس باقی بچتا ہے ثقیلہ۔ ثقیلہ جو ہے یہ ثقیل کی مؤنث ہے اور ثقیل کے معنی ہوتے ہیں بھاری۔ آگے چلے، آگے ہے المیزانی۔ یہاں بھی آپ کو آنی کی آواز سنائی دے رہی ہے، لیکن اس میں سے بھی اگر ہم الف اور نون زیر نی کو نکال دیں اور زا کی زبر بھی ہٹائیں تو لفظ بچے گا میز، اور میز جو ہے عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے، تو یہ میزان کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اصل میں واحد لفظ ہی ہے جس کی شکل آپ کو مثنیٰ کی آواز کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح لسان جو ہے یہ زبان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور لسان واحد اسم ہے جس کی شکل آپ کو مثنیٰ کی آواز کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ آگے چلیں تو آگے ہے حبیبتانی۔ حبیبتانی میں سے ہم الف اور نون زیر نی نکالیں اور تا کی زبر کو ہٹائیں تو باقی بچے گا حبیبہ۔ تو حبیبہ جو ہے یہ حبیب کی مؤنث ہے، حبیب کے معنی پیارے کے ہوتے ہیں، تو حبیبہ تانی مثنیٰ ہے جس کی دوسری شکل حبیبہ تینی بنے گی۔ آگے چلیں تو آگے ہے الرحمانی۔ اب یہاں بھی آپ کو آنی کی آواز تو سنائی دے رہی ہے، لیکن آپ واضح طور پہ جانتے ہیں کہ الرحمن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور اللہ الواحد ہے، احد ہے۔ تو الحمدللہ جی حدیث میں آپ نے مثنیٰ اسماء کو پہچان لیا۔ یہی حدیث جو ہے الفاظ کی تقدیم و تاخیر کے ساتھ بخاری میں 7563 نمبر پر بھی موجود ہے، جو کہ اب آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو آپ نے پہچان لیا ہوگا کہ جو پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے 6846 نمبر پیش کی ہے بخاری سے، اس میں الفاظ ہیں کلمتانی خفیفتانی علی اللسان، یہاں پر الفاظ ہیں کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن۔ اس حدیث میں الفاظ ہیں ثقیلتانی فی المیزان، یہاں پر ہیں خفیفتانی علی اللسانی، وہاں پر الفاظ ہیں حبیبتانی الی الرحمن اور یہاں ہیں ثقیلتانی فی المیزان۔ باقی وہ جو دو کلمے ہیں وہ اسی طرح آپ کو نظر آئیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے کچھ آیات کوٹ کر رہا ہوں اور ان آیات میں آپ انشاءاللہ تعالی مثنیٰ اسماء کو پہچاننے کے قابل ہوں گے۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ المائدہ سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آیت نمبر 23، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال رجلانی من الذین یخافون۔ تو رجلانی جو بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے اسم، یہ آنی کی آواز کے ساتھ ہے، تو یہ مثنیٰ ہے رجل کا۔ چیک بھی آپ کر سکتے ہیں، الف اور نون سے نی ہٹائیں، لام کی زبر ہٹا دیں تو لفظ آپ کے سامنے آئے گا رجل، اور رجل آپ نے پڑھا ہوا ہے مرد کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر سورۃ الکہف میں دیکھیں وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اب یہاں پر رجلین
रजुलैनी استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں دیکھیں آپ ایک جگہ پہ رجلانی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے رجل کا مثنیٰ، اور ایک جگہ پر رجلینی استعمال کیا ہے۔ اب یہ رجلانی کیوں استعمال ہوا ہے، رجلینی کیوں استعمال ہوا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں آگے جا کے معلوم ہوگا۔ دونوں جگہ پر ترجمہ رجلانی اور رجلینی کا دو مرد یا دو آدمی ہی آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد سورہ نور میں آپ دیکھیں آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین۔ تو یہ رجلینی یہ بھی مثنیٰ کا لفظ ہے، اس لیے کہ آپ کو عینی کی آواز سنائی دے رہی ہے، آپ عینی کی آواز کو نکال دیں، یعنی یا نون زیر نی نکالیں اور لام کی زبر بھی ہٹا دیں تو لفظ ملے گا آپ کو رجل، اور رجل کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں ٹانگ کے۔ تو یہاں پر رجلینی دو ٹانگوں کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکہف میں آیت نمبر 80 میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ۔ تو مؤمنینی یہ مؤمن کا مثنیٰ استعمال ہوا ہے، مؤمن کا مثنیٰ مؤمنانی بھی بنتا ہے، مؤمنینی بھی بنتا ہے، یہاں پر مؤمنینی استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہما عینان تجریانی۔ تو عینانی یہ عین کا مثنیٰ ہے، اور عین کے معنی یہاں پر چشمے کے ہیں، اور عین کا مثنیٰ بنتا ہے عینانی اور عینینی، جس میں سے عینانی یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور عینانی کو آپ دیکھیں کھڑی زبر کے ساتھ یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ پاکستانی مصحف ہے، سعودیہ کے مصحف میں آپ کو یہ زبر اور الف کے ساتھ لکھا ہوا ملے گا۔ اسی طرح سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا فیہما عینانی نضاختانی۔ تو عینانی تو مثنیٰ ہے ہی ہے، نضاختانی بھی مثنیٰ ہی اسم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الم نجعل لہ عینین۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں عین کا مثنیٰ عینین استعمال ہوا ہے۔ پھر فرمایا ولسانا وشفتین۔ تو یہاں پر شفتین استعمال ہوا ہے مثنیٰ، چیک کر لیں بے شک، یا نون زیر نی کو ہٹائیں، تا کی حرکت کو ہٹائیں تو لفظ بچے گا شفہ، اور شفہ کہتے ہیں عربی زبان میں ہونٹ کو۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ مجھے کیسے پتا چل رہا ہے کہ یہ جو تا اس وقت لمبی ہے یہ آخر میں آنے کی وجہ سے گول تا ہی ہوگی، یہ لمبی تا کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اس کا اصول بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کو تا کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ لمبی لکھوں یا گول لکھوں تو بس چیک کر لیا کریں کہ اس تا سے پہلے والے حرف پر حرکت کیا ہے۔ اگر حرکت زبر لگی ہوئی ہے تو پکی بات ہے اب آپ لمبی تا نہیں لکھیں گے، وہاں پر گول تا ہی لکھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں تا سے پہلے زبر لگی ہے تو اس لیے میں نے اسے شفہ پڑھا ہے۔ اسی طرح باقی اسماء میں بھی حبیبہ تانی میں بھی میں نے حبیبہ، خفیفہ تانی میں بھی میں نے خفیفہ، اور ثقیلہ تانی میں بھی میں نے ثقیلہ ہی پڑھا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر نضاخہ تانی میں بھی میں نے نضاخہ پڑھا ہے۔ سورۃ الرحمن میں ایک اور مقام دیکھیں بڑا خوبصورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ تو یہاں پر جنتانی جو ہے یہ جنہ کا مثنیٰ استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر آپ ہر چیز اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ الف اور نون زیر نی ہٹائیں تو تا بچتی ہے۔ اب تا کو آپ نے لمبی تا کے طور پہ لکھنا ہے یا گول تا کے طور پہ، تو چیک کریں تا سے پہلے کیا حرکت ہے، تا سے پہلے زبر ہے تو آپ گول تا ہی لکھیں گے اور وہ بن جائے گا جنہ۔ اور پھر سورہ رحمان میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ مُدْهَامَّتَانِ۔ تو جنتانی تو مثنیٰ ہے ہی ہے، مدھامتانی بھی مثنیٰ اسم ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ میں آپ چیک کریں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، تو مسلمین جو ہے یہ مسلم کا مثنیٰ ہے۔ تو الحمدللہ جی آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ قرآن مجید میں یا حدیث میں آپ کے سامنے مثنیٰ اسم آتا ہے تو آپ اس کو پہچان لیں گے، اور مثنیٰ کو پہچاننے کے لیے دو آوازیں ہیں، ایک ہے آنی کی آواز اور ایک ہے عینی کی آواز۔ اگر تو آپ کو ان اسماء کے واحد پتہ ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ انہیں مثنیٰ ڈکلیئر کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آنی اور عینی کو ہٹا کر دیکھیں کہ باقی لفظ وہ واحد اسم بنتا بھی ہے یا نہیں۔ اگر بنتا ہے تو پھر آپ نے صحیح مثنیٰ پہچانا، اور اگر اسم بنتا ہی نہیں واحد تو اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی اور اسم مثنیٰ کی شکل میں
نظر آ رہا ہے جو کہ اصل میں مثنیٰ نہیں ہے۔ تو اب واپس چلتے ہیں جی اس حدیث کی طرف جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا آج کے لیکچر کا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے لہو اجرانی، تو آپ پہچان گئے ہوں گے کہ یہ اجرانی جو ہے یہ اجر کا مثنیٰ ہے، اور اجرانی کا ترجمہ کیا جائے گا 2 اجر یا دوہرا اجر۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ سمجھ بھی آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ لسان القرآن کتاب میں جو مثنیٰ اسماء کی پریکٹس کروائی گئی ہے، جو کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ان ایکسرسائزز کو آپ نے حل کرنا ہے تاکہ آپ ایک مرتبہ مثنیٰ بنانے کا طریقہ اپنے ہاتھوں سے نکال لیں۔ کتاب کے آخر میں مشقوں کے جوابات بھی دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے جواب چیک بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم عدد کو ہی کنٹینیو کریں گے، اور عدد میں ہم انشاءاللہ تعالی جمع کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور اسی طرح قرآن و حدیث سے انشاءاللہ تعالی الفاظ کی پریکٹس کریں گے۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے جی آپ سے جلد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔